بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 14 ہے اور آج ہم طبی جغرافیہ کی جو کرۂ خاکی کی قسم ہے، تو کرۂ خاکی میں سے بر اعظم یورپ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا، اس کا ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کے متعلق مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ چونکہ حصہ سوم ہے اور فی الحال ہم کرۂ خاکی کا جو پہلا حصہ ہے بر اعظم یعنی خشکی کے بڑے بڑے حصے، ان کو ہم گن رہے ہیں، ان کو شمار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کرۂ خاکی کے اندر ہی آگے جزیرے ہیں، جزیروں کی طرف چلے جائیں گے، پھر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے، پھر اس کے اندر صحراؤں کی طرف چلے جائیں گے۔ اگرچہ اجمالی طور پر ہم نے تذکرہ ان بر اعظموں کے، چونکہ ان بر اعظموں کے اندر ہی جنگلات ہیں، ادھر ہی پہاڑ ہیں، ادھر ہی صحرا ہیں، تو جب ہم نے ان کے اندر مختصراً تذکرہ کر دیا ہے تو پھر چونکہ اس میں سے جو مشہور قدرتی مقامات ہیں ان کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے، تو اس لیے بر اعظموں کو ہم تیزی سے گزار رہے ہیں تاکہ ہم آگے ان بر اعظموں کے اندر پائے جانے والے قدرتی مشہور مقامات ان تک ہم پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کا اچھی طریقے سے جائزہ لے کر تاکہ ہم اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کر سکیں اور ہمارا ایمان تازہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہمیں اندازہ ہو۔ تو چلتے ہیں بر اعظم یورپ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا، جو آخری 3 بر اعظم رہ گئے تھے، ان کی طرف اور ان کے متعلق مختصر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، 5ویں نمبر پر ہے بر اعظم یورپ۔ یورپ چونکہ یہ ایشیا کے بالکل مغرب میں ہے اور افریقہ کے شمال میں ہے، تو یہ بہت سارے ممالک میں بٹا ہوا بھی ہے، اور اس کو جو ہے دنیا کے 7 روایتی بر اعظموں میں سے ایک تو مانا گیا ہے ابھی، لیکن جغرافیہ دان اسے حقیقی بر اعظم نہیں سمجھتے۔ اسے یوریشیا کا مغربی جزیرہ نما قرار دیتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر کوہ یورال کے مغرب میں واقع یوریشیا کا تمام علاقہ جو ہے یہ یورپ ہی کہلاتا ہے۔ یورپ کے شمال میں بحر منجمد شمالی، مغرب میں بحر اوقیانوس، جنوب میں بحیرہ روم اور جنوب مشرق میں بھی بحیرہ روم ہی ہے، اور بحیرہ اسود کو ملانے والا ایک آبی راستہ کوہ قفقاز ہے۔ مشرق میں کوہ یورال اور بحیرہ قزوین یورپ اور ایشیا کو تقسیم کرتا ہے اور ان کے درمیان ایک حد بندی کا کام کرتا ہے۔ یورپ رقبے کے لحاظ سے آسٹریلیا کو چھوڑ کر دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم ہے، اس کا رقبہ بہت کم ہے، اور اس کے بعد پھر آخری نمبر پر جو رقبے کے لحاظ سے چھوٹا بر اعظم ہے وہ بر اعظم آسٹریلیا ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,40,00,000 مربع کلومیٹر ہے، جو زمین کے کل رقبے کا صرف 2% بنتا ہے۔ یورپ سے بھی چھوٹا واحد بر اعظم جو ابھی ہم نے بتایا کہ وہ آسٹریلیا ہی ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ تیسرا سب سے بڑا بر اعظم ہے، جس کی آبادی 71 کروڑ ہے، اور یہ دنیا کی آبادی کا 11% بنتی ہے۔ یہاں پر اگر آپ نقشے کے اندر دیکھیں تو یہ ایشیا کی جو حد ہے، کوہ یورال اور کوہ قفقاز کی ریاستیں، اس کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ ترکی ہے، اور ترکی کے استنبول کا کچھ حصہ ادھر یورپ میں ہے اور کچھ حصہ اس طرف درمیان میں پل لگا ہوا ہے، تو کچھ حصہ ادھر ایشیا میں ہے۔ یہ نیچے جو بحیرہ روم ہے اس کی جنوب میں، اور یہ نیچے افریقہ ہے، اور یہ افریقہ سے کٹ کر یہاں سے اوپر اس طرف یہ سارا یہ بحر اوقیانوس ہے مغرب کی طرف اس کا، اور یہ سارا یورپ ہے۔ یہ سارا یورپ کا علاقہ ہے۔ اس طرف یہ روس ہے، اور یہ سارا پھر ایشیا ہو جائے گا، یہ سارا ایشیا ہو جائے گا۔ یہ نیچے یہ مکمل ایشیا چونکہ سب سے بڑا بر اعظم ہے، تو یہ ہے یورپ۔ اور بالکل آپ دیکھیں کہ مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے اس میں ممالک ہیں، اور آبادی اس کی 71 کروڑ ہے۔ اگر زوم کر کے آپ اس کو دیکھیں تو ممالک کی تقسیم اس میں کی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو سیاسی جغرافیہ کے اندر اس تقسیم کو دیکھیں گے، اور فی الحال ہم اس کے اندر جو طبی اس کی خد و خال ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہی لندن بھی ہے، اور یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لندن جس طریقے سے خرگوش کی طرح ہے، اور آگے اس کے سامنے گاجریں ہیں اور وہ گاجریں کھا رہا ہے۔ یہ الگ سے جو ٹکڑا آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں یہ اسی جگہ پر خط گرینچ جو کھینچا ہوا ہے، یہ خط گرینچ آپ کو سفید لکیر اوپر سے
نیچے جو نظر آ رہی ہے یہ خط گرینج ہے، اور یہی لندن نیچے چھوٹا سا ایک سٹار بھی لگا ہوا ہے، کنگڈم کے نیچے لندن لکھا ہوا ہے اور یہ سٹار لگا ہوا ہے، یہ ہے خط گرینج، اور یہاں سے دائیں طرف جو ہے وہ مشرق ہے اور اس کے بائیں طرف مغرب ہے، اور یہ مشرق اور مغرب کی حد بندی ہے جس کو خط گرینج کہتے ہیں، اور طول البلد کا مبدا ہم اس کو کہتے ہیں کہ طول البلد کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ممالک میں بٹا ہوا ہے، اس طرف روس ہے اور اس طرف یہ جو چھوٹے چھوٹے دیکھیں آپ کو پولینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، برلن آپ کو نظر آ رہا ہے، جرمنی ادھر لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے نیچے پھر فرانس ہے۔ تو یہ نیچے جو ہے آپ کو یہ نظر بحیرہ روم ہے، میڈیٹرین سی اس کو کہتے ہیں، اور یہ ادھر بلیک سی، یہ بحیرہ اسود ہے، بحیرہ ہے یعنی پورا سمندر نہیں ہے۔ تو یہ اس کی کچھ حدود ہیں۔ اب آتے ہیں براعظم آسٹریلیا، چھٹے نمبر پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دولت مشترکہ آسٹریلیا جنوبی نصف کرے کا ایک ملک ہے جو دنیا کے سب سے چھوٹے براعظم پر مشتمل ہے۔ آسٹریلیا کا مرکزی حصہ زمانہ قدیم سے مقامی قبائلی آسٹریلین لوگوں سے آباد رہا ہے۔ شمال سے آنے والے اکا دکا ماہی گیروں، یورپی مہم جوؤں، تاجروں نے 17ویں صدی میں ادھر آنا شروع کر دیا تھا۔ 1 جنوری 1901 کو ان 6 کالونیوں نے مل کر اصل مقامی آبادی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک فیڈریشن بنائی، اور اس طرح دولت مشترکہ آسٹریلیا وجود میں آئی۔ فیڈریشن سے لے کر اب تک ناظرین آسٹریلیا میں معتدل جمہوری سیاسی نظام موجود ہے، اور یہ ابھی تک دولت مشترکہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کینبرا ہے۔ اس کی آبادی 2 کروڑ 10 لاکھ ہے۔ اس کے مشہور شہر سڈنی، میلبرن، برسبن، پرتھ اور ایڈیلیڈ ہے۔ اس براعظم کو 28 اکتوبر 1768 کو ایک برطانوی جہاز ران کیپٹن جیمز کوک نے دریافت کیا۔ اس نے اس کا نام نیو ساؤتھ ویلز رکھا تھا۔ ویلز انگلستان میں ایک خطہ ہے، اس نے اسے نئے جنوبی ویلز کا نام دیا، مگر بعد میں یہ آسٹریلیا کے نام سے مشہور ہوا۔ لاطینی میں آسٹریلیس کا مطلب جو جنوب میں ہو یہ ہے، اس لیے اس کو آسٹریلیا کہا جانے لگا۔ آسٹریلیا کی مقامی آبادی جس کا اندازہ یورپی لوگوں کی آمد کے وقت 3,50,000 کے قریب لگایا جاتا ہے، اور جو 150 سال کے بعد ڈرامائی حد تک کم ہو گئی تھی، اور اس کی کمی کی کیا وجہ تھی وہ انشاءاللہ ہم سیاسی جغرافیہ میں اس کی ڈسکس کریں گے۔ اور چونکہ بیماریاں بھی یہاں پہ بہت پھیلی، یورپی لوگوں کی زبردستی آمد اس جگہ پر اور ثقافتی تفریق بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ مقامی لوگوں سے ان کے بچے چھیننا بھی ان کی نسل کشی کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ ان قدیم باشندوں کی تاریخ میں سیاسی اور نظریاتی مقاصد کے لیے تبدیلیاں بھی کی گئی۔ یورپی حملہ آوروں نے جس طرح امریکہ کی اصل آبادی ریڈ انڈین کی نسل نابود کر دی تھی نا، اسی طرح آسٹریلیا کی اصل مقامی آبادی کی نسل کشی کر کے اس زرخیز براعظم پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ آسٹریلیا کا کل رقبہ ناظرین وہ ہے 76,17,930 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ سب سے چھوٹا براعظم ہے۔ اس کے گرد بحر ہند ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پانی ہے، اور یہ پانی کے اندر گھرا ہوا ہے، اور اس کی گرد بحر ہند، بحر قطب جنوبی اور بحر اوقیانوس کے یہ سمندر ہیں۔ آسٹریلیا اور ایشیا کے جو درمیان تیمور اور آرافورا کے سمندر واقع ہیں۔ آسٹریلیا کے پاس جو ساحل ہے وہ 34,218 کلومیٹر کا یہ ایک طویل ساحل بھی اس کے پاس موجود ہے۔ گریٹ بیریئر ریف جسے دنیا کی سب سے بڑی مونگے کی چٹان ہونے کا درجہ ملا ہے، یہ آسٹریلیا کے شمال مشرق میں یہاں پر واقع ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ہے، اور 2,000 کلومیٹر پر یہ پھیلی ہوئی ہے۔ ماؤنٹ اگسٹس اس کو بھی دنیا کی سب سے بڑی چٹان مانا جاتا ہے، اور وہ بھی آسٹریلیا کے اندر موجود ہے۔ اور اس کی یہ جو حد بندی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہاں پر بالکل جنوب مشرق میں یہ کرہ ہے، یعنی کرے کے جنوب مشرق میں یہ براعظم واقع ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اوپر انڈونیشیا ہے اور یہ ہے سارا آسٹریلیا، یہ آسٹریلیا ہے۔ کچھ اس کے ارد گرد میں جزائر بھی ہوں گے، انشاءاللہ ہم جزیروں کی بحث میں پھر پڑھیں گے، لیکن موٹا جو اس کا ٹکڑا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ دوسرے سارے براعظموں سے یہ چھوٹا ہے۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے میپ ریڈنگ کے اندر پڑھا کہ یہ خط استوا سے 6 مہینے سورج اوپر رہتا ہے، تو جب سورج ان جگہوں پر ہو
تو خط سرطان اوپر ہوتا ہے، خط سرطان کی طرف جون جولائی میں اگر سورج ہو تو یہاں پہ سخت سردی کے دن ہوتے ہیں، ہمارے گرمی کے دن ہوتے ہیں، چونکہ ہم یہاں پہ یہ ہمارا پاکستان ہے، تو ہمارے طرف اگر جب سورج ہوتا ہے تو یہاں پہ سخت سردی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ سورج کی شعاعیں سیدھ نہیں پڑتی بلکہ اوپر سے چاٹ ہو کر چلی جاتی ہیں۔ اور جب آج کل مثلا سورج خط استوا سے 22 ستمبر کو نیچے چلا گیا اور اس جگہ پہ طلوع اور غروب ہو رہا ہے، اس طریقے سے یہاں پہ ایسے جا رہا ہے، تو اوپر ہمارے ہاں سردی شروع ہو گئی ہے، اور اکتوبر کا مہینہ مثلا چل رہا ہے، یا اس طریقے سے نومبر دسمبر آگے، تو اس طریقے سے یہاں پہ ابھی گرمی شروع ہو گئی ہے۔ آسٹریلیا میں، جنوبی افریقہ میں، ادھر سے جنوبی امریکہ میں، یہاں پہ سورج کا ابھی 6 مہینے یہاں رہے گا سورج، تو اوپر والے جگہوں پہ ابھی سردی شروع ہو جائے گی، اور یہ نیچے جو ہے پوری اس ایریے میں ابھی گرمی کا موسم شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بیک وقت اس زمین کے اوپر کتنے موسم جو ہے وہ دے رہا ہے۔ ایک دن میں دیکھیں کہ جہاں پہ سورج لگ رہا ہے وہاں پہ دن بھی ہے، اور دوسری طرف رات ہے، اور جہاں پہ سورج کی شعاعیں زیادہ پڑ رہی ہیں وہاں پہ گرمی زیادہ ہے، اور جہاں پہ جو ہے وہ سورج کا راستہ ہے اس جگہ پہ بہار کا موسم ہے، اور دوسری جگہ پہ خزاں کا موسم ہے۔ چاروں موسم بھی، بلکہ چاروں موسموں پہ 30 سے زیادہ موسم ایک دن میں آپ دیکھیں یک وقت آپ کو اس زمین کے اندر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا یہ ساری نشانیاں ہیں۔ آخر میں تذکرہ کرتے ہیں آخری براعظم انٹارکٹیکا کا۔ انٹارکٹیکا یہ یونانی لفظ ہے، انٹارکٹیکوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے آرکٹک، یعنی قطب شمالی کے مد مقابل میں جو ہوتا ہے۔ آرکٹک یہ قطب شمالی کو کہتے ہیں، اوپر شمال ہے نیچے جنوب ہے، تو اس کے مد مقابل نیچے جنوب والے کو انٹارکٹک کہتے ہیں۔ پھر اسی سے انٹارکٹیکا دنیا کا انتہائی یہ جو جنوبی براعظم ہے، یہ قطب جنوبی پر واقع ہے، تو یہ مشہور ہوا۔ یہ دنیا کا سرد ترین، خشک ترین اور ہوادار ترین براعظم ہے، جبکہ اس کی اوسط بلندی بھی تمام براعظموں سے زیادہ ہے، یعنی 14.425 ملین مربع کلومیٹر کے ساتھ انٹارکٹیکا یورپ اور آسٹریلیا کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا براعظم ہے۔ انٹارکٹیکا 98% برف سے ڈھکا ہوا ہے، یہاں کوئی باقاعدہ و مستقل انسانی بستی نہیں ہے۔ 1959 میں 12 ممالک کے درمیان معاہدہ انٹارکٹک پر دستخط ہوئے، جس کی بدولت یہاں عسکری سرگرمیاں اور معدنیاتی کانکنی کرنے پر پابندی عائد کی گئی، اور سائنس، تحقیق اور براعظم کی ماحولیات کی حفاظت کے کاموں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ہر سال موسم گرما میں دنیا بھر سے آنے والے سائنسدانوں کی تعداد یہاں پر تقریباً 4000 سے زائد ہو جاتی ہے۔ انٹارکٹیکا میں یہ مختلف تحقیقی کام انجام دیتے ہیں، اور موسم سرما میں یہ تعداد گھٹ کر تقریباً 1000 تک رہ جاتی ہے۔ انٹارکٹیکا کے اندر ایک بلند ترین چوٹی ہے، وینس ماسف ہے، جس کی بلندی 4892 میٹر ہے، یعنی 16050 فٹ ہے۔ یہ دنیا کا سرد ترین مقام ہے، اور سب سے کم بارش یہیں ہوتی ہے، اور یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ کم سے کم درجہ حرارت -80 سے -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور موسم گرما میں ساحلی علاقوں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی اگر ہو تو وہ 5 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اور کم بارشوں کا اندازہ بھی آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پورے سال میں اس براعظم پر، قطب جنوبی پر، صرف 10 سینٹی میٹر یعنی 4 انچ سے کم بارش ہوتی ہے۔ یہاں جو آپ کو بالکل سفیدی نیچے نظر آ رہی ہے، تو یہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے نیچے خشکی موجود ہے۔ یہ اوپر جو ہے، اگر اس کو ہم 8واں براعظم مانتے تو مان سکتے تھے، لیکن یہاں پہ نیچے جو قطب شمالی ہے برف سے ڈھکا ہوا، یہاں پہ نہیں ہے، نیچے خشکی نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پانی منجمد ہوا ہے اور اس سے یہ بس ڈھکا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ آثار موجود ہیں خشکی کے، اس لیے 3-4 ہزار سائنسدان جہاں پہ موسم گرما کے اندر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور مختلف تحقیقاتی کام انجام دیتے ہیں۔ تو یہ برف سے ڈھکے ہوا ہے قطب جنوبی کے اندر۔ یہ آسٹریلیا سے کچھ بڑا ہے، سب سے چھوٹا تو آسٹریلیا کا براعظم ہے، تو اس کے بعد یہ 6 نمبر پر یہ ہے، اور یہ اس کے اندر مستقل طور پر انسان نہیں رہ سکتے، کیونکہ -80 ڈگری، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے کہ یہاں پہ انسانی آبادی مستقل طور پر یہاں پہ نہیں رہ سکتی، اور اس کے لیے کافی مشکلات ہیں۔
تو ناظرین یہ کچھ مکمل ہو گیا ہے ہمارا 7 بر اعظموں کا مختصر سا تعارف۔ ابھی ہم انشاءاللہ جب آگے سبق پڑھیں گے تو اس میں باقاعدہ ان 7 بر اعظموں کے اندر کے جو خشکی والے حصے پر موجود جو دوسرے قدرتی مناظر ہیں ان میں سے ایک ایک کی تفصیل پڑھیں گے کہ وہ کہاں کہاں واقع ہیں۔ ہم نے قسمیں کی ہیں کہ مثلا جزیرے کے اوپر ہم بحث کریں گے کہ مشہور جزیرے کہاں کہاں ہیں، کون کون سے ہیں، تاکہ یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں زمین کے بر اعظموں کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا تعارف ہم نے آپ کے سامنے ابھی تک نہیں کیا، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں آپ کو آسٹریلیا کے ساتھ بھی یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خشکی کے آپ کو بہت جگہ پہ دیکھیں یہ پھیلے ہوئے مل رہے ہیں، تو یہ جزیرے ہیں سارے۔ تو اس میں کچھ پہاڑی چٹانیں بھی ہیں سمندر کے بیچ میں، ان کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ یہ دیکھیں جو جزائر آپ کو جگہ جگہ پہ پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ان کا ہم جزیروں کی بحث میں تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم مختلف جو ہے وہ جنگلات کو دیکھیں گے، پھر جو بڑے بڑے صحرا ہیں مشہور ہم ان صحراؤں کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہم ابھی ذرا تھوڑا تفصیل سے کے ساتھ ابھی جغرافیہ کو لے کر آگے چلیں گے۔ ہمارے ان لیکچرز کو آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور پچھلے لیکچرز اگر آپ نے نہیں سنے تو وہ ضرور ان کو دیکھیں اور ان کو سنیں، چونکہ ان میں سے ہمارا ہر اگلا لیکچر وہ پچھلے لیکچر پر اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے، انحصار ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت توجہ کے ساتھ یہ فزیکل میپ اور پولیٹیکل میپ یہ اپنے پاس رکھیں، اپنے وال پر اس کو لٹکا دیں اور اپنے موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں اور بار بار اس کی مشق کریں، تب آپ کو یہ جغرافیہ جو ہے وہ لطف دے گا اور آپ کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔